قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے عورت کا فریب۔ ابو الحسن الحسینی نے بیان کیا، جو مستر شد باللہ کے موزن تھے، کہ بعض چلتے پھرتے تاجروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں سے آ کر مصر کے جامع عمر بن عاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے نیچے بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے، جو بغداد کے تاجروں میں سے تھا، اس عورت سے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں ایک لاوارث عورت ہوں، میرا شوہر 10 برس سے مفقود الجز ہے، مجھے اس کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچی کہ میرا نکاح کر دیں، مگر انہوں نے روک دیا، اور میرے شوہر نے کوئی سامان نہیں چھوڑا جس سے بسر اوقات کر سکوں۔ میں کسی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جو میری امداد کے لیے گواہی دے دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مر گیا ہے یا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تاکہ میں نکاح کر سکوں، یا وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھر وہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دے، تاکہ میں عدت کا زمانہ کسی طرح گزار کر نکاح کر لوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو مجھے 1 دینار دے دے تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس نے 4 روبائیاں یعنی 1/4 درم نکالی۔ تو اس شخص نے وہی اس سے لے لی اور عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا، اور دیر تک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے کہا، تم کہاں رہے؟ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا، چھوڑو بھائی، میں ایک ایسی بات میں پھنس گیا جس کا ذکر بھی رسوائی ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر زوجیت کا دعویٰ کیا اور 10 سال تک غائب رہنے کا، اور درخواست کی کہ میں اس کا راستہ صاف کر دوں۔ میں نے اس کے اس بیان کی تصدیق کر دی۔ تو اس سے قاضی نے کہا، کیا تو اس سے علیحدگی چاہتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں واللہ، اس کے ذمہ میرا مہر ہے اور 10 سال کا خرچہ مجھے دینا اس کا حق ہے۔ تو مجھ سے قاضی نے کہا کہ اس کا حق ادا کرو، اور تجھے اختیار ہے اس کو طلاق دینے یا روکے رکھنے کا۔ تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں متحیر رہ گیا اور یہ ہمت نہ کر سکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کر سکوں اور اس کے بیان کی تصدیق نہ کروں۔ اب قاضی نے یہ اقدام کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپرد کرے۔ بالآخر 20 دیناروں پر باہمی تصفیہ ہوا جو اس نے مجھ سے وصول کیے، اور وہ 4 روبائیاں جو اس نے مجھے دی تھی وہ وکلاء اور قاضی کے اہلکاروں کو دینے میں خرچ، اور اتنی ہی اپنے پاس سے خرچ ہوئی۔ ہم نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور وہ شرمندہ ہو کر مصر ہی سے چلا گیا، اور پھر اس کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ عورت جب فریب کرنے پر اتر آئے تو بڑے بڑے دانا مردوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرقان علی کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔